قرض لے کر عمرہ ادا کرنے سے عمرہ ہو جاتا ہے یا عمرہ نہیں ہوتا؟ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، لیکن قرض لے کر اسے واپس لوٹانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور آپ کا سنت مبارک، آپ کا عمل مبارک اس بات کی طرف واضح ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جو شخص مقروض ہوتا ہے وہ حقوق العباد کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور جتنا جلد اس شخص کو ہو سکے وہ اپنے اوپر عائد قرض کو واپس لوٹانے کی کوشش کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے جنازے کے اندر آپ شرکت فرماتے تو سب سے پہلے آپ کا سوال یہی ہوتا کہ اس شخص نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر کسی شخص نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھوڑ جانے والے ترکہ کے بارے میں پوچھتے، آپ کی وراثت کے بارے میں پوچھتے۔ اگر اس کے پاس اتنی وراثت پیچھے موجود ہوتی، اس کا ترکہ اتنا موجود ہوتا کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہو، تو پھر آپ اس کا نماز جنازہ پڑھاتے اور اسے یہ سعادت نصیب ہوتی۔ لیکن اگر وہ مقروض شخص جو ہے وارثوں کے اندر بھی کسی وارث کو ایسا نہیں چھوڑ کے گیا کہ جو اس کی طرف سے قرض کو لوٹا سکے، اس کے ترکہ کے اندر جو وراثت چھوڑ کے گیا ہے اس کے اندر بھی اتنا مال و متاع نہیں کہ جس سے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے، تو پھر آپ صحابہ کرام کو اس کا نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے، اور آپ خود جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھاتے نہ اور نہ ہی جنازہ پڑھتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک تھا یہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا تھا کہ یہ کتنی بڑی انسان کے ذمہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی سے قرض لیتا ہے تو اس قرض کو اسے واپس ضرور لوٹانا چاہیے۔ قرض لیتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی انسان کا اس حالت قرض کے اندر وصال ہو جائے، وہ شخص فوت ہو جائے، تو کیا اس کے وارث اس کا قرض پیچھے لوٹا سکتے ہیں؟ کیا اس کے پاس اتنا مال موجود ہے؟ اللہ معاف کرے، بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت موجود ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے بھی بہت ساری دولت جاتے ہیں، لیکن جو اس کے وارث ہوتے ہیں، جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں، جو اس کے بھائی ہوتے ہیں، جو اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس شخص کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے اس کا قرض واپس نہیں لوٹاتے، جس کا اس انسان کو قبر کے اندر حساب اور کتاب دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرض کے معاملات سے جتنا اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، زندگی کے معاملات پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو قرض کے معاملات کے حوالے سے احتیاط ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی قرض لے کر عمرہ شریف ادا کرتا ہے تو اس کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے، اور وہ کوشش کرے کہ جلد سے جلد جو اس نے قرض لیا ہے اس قرض کو واپس لوٹا دے۔ جس طرح بہت سارے لوگ ایام قربانی کے اندر قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے قرض لے کر اس جانور کو خریدتے ہیں یا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ اس قرض کو لوٹانا بھول جاتے ہیں یا پھر وہ قرض واپس نہیں لوٹاتے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو قربانی ادا کر رہا ہے وہ اس پر اگر واجب ہے تو وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے قرض لے کر حقوق العباد کے اندر گرفتار ہو رہا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی تو ہو گئی ہے کہ اس نے قربانی کر دی ہے، قربانی کا جانور اس نے ذبح کر دیا ہے، لیکن جس شخص سے اس نے قرض لے کر وہ قربانی کی ہے، اگر وہ اس شخص کا قرض واپس نہیں لوٹاتا تو پھر یہ قرض کا نہ لوٹانا یہ حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اندر وہ شخص کوتاہی کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ شہید کی شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ شہید کا بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقروض شخص کے جنازے کے اندر شامل ہونے کے بعد اس کا جنازہ نہ پڑھانا
یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو سکے قرض کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اگر وہ ایسے معاملات کے اندر اپنے آپ کو مجبوراً شامل کر رہا ہے تو لازماً اس کو اپنے وارثوں کے سامنے اپنے جو جائیداد اور ورثہ ہے اس کے حوالے سے وہ ایک باقاعدہ طور پہ تحریری رپورٹ لکھے، تحریری ایک وصیت نامہ وہ لکھے کہ میں نے فلاں فلاں شخص کا قرض دینا ہے، لہٰذا اتنا قرض میری اس جائیداد، میرے اس حصے سے فلاں فلاں قرض دار کا قرض واپس لوٹا دیا جائے۔